یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا او دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا او دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، جو جنگ میں مرے وہ بھی شہید، جو طاعون سے مر جائے وہ بھی شہید۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، تہ بند مدے ہویا حضرت مصعب بن عمیر، اور حضور نے جھنڈا بھی پھر ان کو پکڑا دی میدان احد کی طرف جاتے ہوئے۔ سعدین دو سعد آگے تھے، جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا، اور صحابہ دائیں بائیں، اور رسول اللہ گھوڑے پر جلوہ گر، اور تہ بند بند کی بھی جھنڈا حضور کا ایسے ایسے جا رہے تھے، ایسے اور کپڑے تو تھے کوئی نہیں، لیکن پھر بھی بڑی خوشی خوشی جا رہے تھے، اور حضور نے جھنڈا بھی پکڑا دیا۔ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، من اور سلوہ کھا کے قوم موسیٰ کہنے لگی آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، اور جب صحابہ کی باری آئی تو پھر تہ بند بن کے بھی چل پڑے۔ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ 70 زخم لگے ہوئے، 70 شہید ہو گئے، اور جب صبح ہوئی تو اطلاع ملی کہ پھر لشکر کفار واپس آنا چاہتا ہے مدینہ منورہ میں۔ وہ سوچا انہوں نے کہ ہمیں مدینہ پاک پر حملہ کر دینا چاہیے تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی لشکر کفار کی، تو حضور نے حضرت بلال کو فرمایا اذان دیں۔ جب اذان ہوئی تو صحابہ آ گئے، زخموں سے خون بہہ رہے ہیں، سیب کاٹتے ہوئے زخم نہیں لگا، نہ وہ دشمن کے زخم وہ بھی تلواروں، تیروں اور نیزوں کے تھے، اور جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا آ گئے؟ تو فرمایا بھائی سنا ہے پھر وہ آ رہے ہیں۔ تو عرض کی حکم کیا ہے؟ فرمایا چلیے۔ تو انہوں نے کہا جی چلیے۔ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں،
کیا تو نے سہارا نشینوں کو یکتا۔ اقبال کہتا ہے یہ جو میں نے سوز پایا ہے نا، یہ میں نے کلندری میں پایا، تونگری میں نہیں پایا۔ تونگری میں یہی ہوتا ہے کہ بیریا ٹاؤن بن جاتے ہیں، ڈیفنس بن جاتے ہیں، پھر کوٹھیاں بن جاتی ہیں۔ کلندری میں بندہ پھر لاکھوں لوگوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ تونگری میں یہی ہوتا ہے، گاڑی نہیں لینی ہے تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے تو باہر سیر کے لیے جانا ہے، اور جب کلندری ہو تو پھر 70 زخم لگے ہو تو پھر چل پڑتے ہیں۔ پھر چل پڑتے ہیں۔ تونگری میں یہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اس میں ہوتا ہے یہ فلانا ٹاؤن ہے تو یہ فلانا ٹاؤن ہے تو اس کے اپنے قوانین ہیں تو اس کی اپنی سیکورٹی ہے، کیمرے لگے ہوئے تو اسرائیل نہیں آتا۔ یہ کیا بات ہے؟ اور یہ قیامت تک بھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کہیں کہ جی ہم سائنس میں ترقی کر کے کفر سے لڑیں گے۔ جب بھی وہ لڑیں گے تو انہی راستوں پر جن پر صحابہ چلے، انہی راستوں پر چل کر یہ کفر کو جو ہے وہ مقابلے کے لیے پکار سکتے ہیں۔ بھائی یوم تکبیر ہم بھی کہتے ہیں یوم تکبیر، لیکن اس یوم تکبیر کا ملت کو کیا فائدہ ہوا؟ کشمیر تو پھر وہیں کھڑا ہے، چلا دو۔ ہتھیار رکھنے کے لیے تو نہیں نہ ہوتے، چلاؤ، پھر اور رب دے دے گا، پھر اور رب دے دے گا، پھر اور رب دے گا، پھر فتح کر دیں تو چلے جانا ہے۔ پھر صرف سال کے بعد یوم تکبیر منانے سے کفر نہیں گرتا۔ کفر اس وقت گرتا ہے جب 3000 بندہ کھڑا ہو، 200 گھوڑے ان کے پاس ہوں اور ہر بندہ مسلح ہو کر آیا ہو، عورتیں ناچنے والی وہاں کھڑی ہوں، ان کو جو ہے وہ ابھار رہی ہوں، اور ادھر طے بند باندھا ہوا ہو تو فرماؤ ادھر آ۔ مقابلے پھر ہوتے، ایسے نہیں مقابلے ہوتے۔ نعرہ تکبیر لاؤ تے کشمیر آزاد کرا دیو۔ انڈیا نو کہو کہ لال قلعہ ساڑے وڈیا نے بڑھایا تو تسی کی لگ دیو، چلو دہلی دی جامع مسجد ساڑی، فتح پوری مسجد ساڑی، بابری مسجد ساڑی، یہ ساری چیزاں تو ہیں ساڑیاں۔ تسی کہو جی اسی ہن دہلی آن لگے ہیں، بس بہادر شاہ ظفر تو بدلہ لینا ہے اسی، بس اتنی گل ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے جو ہے وہ لیڈر نے دھماکہ کیا تھا۔ میں کہو دھماکہ کر کے گیڑے پاس جڑے دھماکے کر دیں پھر وہ تو اتھی رہنے، ملک چھڑ کے نس جانا۔ یہ دھماکہ کیتا انہیں، دھماکہ تو کیتا ڈاکٹر عبدالقدیر نے۔ سارے جناب اخبار تے لکھے جی کیک کٹے جا رہا ہے۔ میں آگے دھماکے نہ کیک نہیں کٹے جاتے، دھماکے نہ سینہ تان کے دشمن کے سامنے کھڑا ہوا ہے، مڑ کے چھری پھر کیک ہوتے، مڑ کے ہوتے جناب کیک کٹ کے کھاؤ جی کی ہویا جناب اسی ایٹم بم بنایا۔ پھر کشمیر آ گیا کہندے نہیں آیا، کہندے بیت المقدس فتح ہویا کہندے نہیں ہویا، کہندے شام وچ کوئی امن ہویا کہندے نہیں ہویا۔ جب نبی علیہ السلام کے مقابلے میں آ رہے تھے نا مشرکین مکہ، تو راستے میں ابوا آیا جہاں آپ کی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک قبر ہے۔ تو وہاں کچھ مشرکین نے کہا کہ حضور کی امی جان کی قبر کو اکھیڑ دیا جائے۔ تو ان میں سے جو مشرکین میں ان کے بڑے تھے نا، انہوں نے کہا کہ یہ رسم نہ ڈالو، پھر کسی کی قبر بھی نہیں بچے گی۔ تو صدیاں پہلے یعنی مشرکین کو تو جرت نہ ہوئی مسلمانوں کی قبریں اکھیڑنے کی۔ میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں آپ اپنے اندر غیرت حمیت پیدا کریں، کوئی دین کا درد پیدا کریں، کوئی دین پر قربانی دینا سیکھیں۔ صرف تقریریں سن کے سبحان اللہ کہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ہاں جہاں بھی دین کو ضرورت ہو نا وہاں اس کے لیے کھڑے ہوں۔ جدوں بندے نو نشہ چڑھیا ہوئے نا، نشہ تے او پھر نشہ جڑا ہو تے موت تو بعد بھی نہیں اتردا۔ ہاں جی اے جڑا قبر سوال و جواب جو ہونے نا، دجال جتنا فتنہ ہونا ہے دجال دے قریب قریب قبر وچ، تے قبر چاروں طرف ہونی بند، تے دجال جتنے فتنے جتنی ہونی آزمائش، تے اس دوران جڑا بندہ جواب دے گا نا تے وہ اسے نشے نال دے گا جڑا دنیا تو نشہ لے کے گیا، اسے نشے نال۔ اسی آج کہندے آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ۔ لوگ کہندے یہ بڑی متشددانہ بات کرتا ہے۔ میں کہا تو تک کرونا دے جراثیماں دے سامنے نہ کھڑا ہویا، تیری فیکٹریاں ہو گئیاں بند، تیرے جہاز ہو گئے بند، تیرا سامان ہو گیا سارا بند، سارا کچھ بند ہو گیا، تو دو جراثیماں دے سامنے نہ کھڑا ہویا تے دجال جتنے فتنے دے سامنے تو کنج کھڑا ہوئے گا؟ آج لے ان کی پناہ،
اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اسی یہی سبق لوگوں دے، اور ساڑا تاریخ دا مقصد ہی کوئی نہیں، ہاں جی، اور کوئی مقصد نہیں تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا۔ اسی یہی چاہتے ہیں کہ حضور نال اتنا پیار ہوئے، اتنا نشہ آ جائے کہ جدو فرشتے آن تو پھر انہوں نے کہے ذرا رک جاؤ ہونے آ جاندہ، بس اتنی تو بندہ لے کے اتھو جاوے نا کہ فرشتے پوچھیں تو انہوں نے کہا ذرا رک جاؤ ہونے آ جاندہ، جے وہ آ گیا تے میں دس دیواں گا، پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں۔